آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اس وقت دو چیزیں بہت زیادہ قابل غور ہیں جس پر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج کا جو مسئلہ چل رہا ہے، ابھی شعبان ہمارے سامنے ہے اور شعبان کے نصف حصے میں ایک رات آتی ہے۔ اس رات کے سلسلے میں اعتدال کا دامن لوگوں نے ہاتھ سے چھوڑ کر افراط اور تفریط کو اپنایا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور بہت سے لوگ بہت جلد بازی کر گزرتے ہیں۔ میں اسی مناسبت سے کچھ چیزیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو اس دن بہت ہی زیادہ غلو اور بہت ہی زیادہ اہمیت اور بہت ہی زیادہ اس دن کو لے کر ایکسائٹڈ رہتا ہے، اور وہ تمام اعمال انجام دیتے ہیں اس دن میں لوگ، جس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے اور منع کیا گیا ہے۔ اس دن کی چیزوں کو واجب اور فرض کا درجہ دے دیا جاتا ہے، یہ بہتر نہیں ہے۔ لہذا اس دن میں چراغاں کرنا، قبروں کو ملگا بنا دینا اور طرح طرح کی چیزیں جو ہم ہمیشہ ان دنوں میں دیکھتے رہتے ہیں، تو یہ بات حد سے زیادہ گزر جانے کی ہے۔ بہرحال یہ طبقہ جو حد سے گزرا ہوا ہے، اس کا تو کوئی قائل نہیں ہے، اور اس کے سلسلے میں بہت سی باتیں آتے رہتی ہیں۔ لیکن ایک طبقہ وہ ہے جو بہت زیادہ تفریط سے کام لیتا ہے اور اس کے اندر اتنی شدت برتتا ہے کہ وہ بالکل سرے سے ہی اس دن کی فضیلت اور اہمیت کو نکار دیتا ہے، اور اس کے خلاف پمفلٹ ہو گئے، باتیں ہو گئیں، ذکر کی جاتی ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دو افراط اور تفریط چھوڑ کر ایک معتدل راہ اپنانی چاہیے۔ لہذا اس سلسلے کی جو روایات ہیں وہ تقریباً 10 صحابہ رضی اللہ عنہم سے منقول ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، جس کو کتاب السنہ کے اندر اور المعجم الکبیر طبرانی کے اندر روایت کیا گیا ہے۔ اور انہی کی مطابعت میں 6-7 روایتیں اور ہیں۔ حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، اس کو بھی معجم طبرانی کے اندر روایت کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت مسند امام احمد بن حنبل کے اندر آئی ہے۔ اسی کی مطابقت میں اور سیم انہی الفاظ کے ساتھ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، جو سنن ابن ماجہ کے اندر آئی ہے، اور اسی طرح کتاب السنن لابی عاصم کے اندر آئی ہے۔ یہ چوتھی روایت ہے۔ 5ویں روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جو کشف الاستار کے اندر اور العلل المتناہیہ کے اندر آئی ہے۔ اسی طرح 6ٹھی روایت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جو کتاب السنہ کے اندر اور اسی طرح علامہ ابن خزیمہ کی کتاب التوحید کے اندر روایت آئی ہے۔ اسی طرح حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں ایک روایت ہے، جس کو کشف الاستار ہی کے اندر روایت کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی 7ویں روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اور اس کو تو بہت سے لوگوں نے روایت کیا، امام ترمذی نے، ابن ماجہ نے، اور مسند امام احمد بن حنبل کے اندر، شعب الایمان للبیہقی کے اندر ہے، مسند عبد حمید کے اندر یہ روایت آئی ہے۔ بہرحال ان تمام روایتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی مطابعات میں اور دیگر ایسی روایتیں بھی آئی ہیں جو کمزور درجے کی ہیں، ان تمام روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کہنا کہ شب برات، جس کو ہم اس لفظ پہ بھی بعض لوگوں کو اعتراض ہوا ہے کہ اس رات کو شب برات کہنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ جو ہے یہ عربی ساخت نہیں ہے، بلکہ یہ فارسی سے بنایا گیا ہے، شب کے معنی اور برات کے معنی۔
لیکن میں بتا دینا چاہ رہا ہوں کہ تفسیر قرطبی کے اندر اس رات کے لیے لیلۃ البراءت کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے اور یہ لفظ بالکل بے بنیاد ہے، تو ان کے لیے عرض ہے کہ لیلۃ البراءت کا لفظ اپنے اس معنی میں تفسیر قرطبی کے اندر آیا ہے۔ دوسری چیز، بعض حضرات اس کو اس معنی کر کے بہت کمزور قرار دیتے ہیں ان روایتوں کو، دوسروں کی ہمت شکنی کے لیے۔ یہ بات بہتر نہیں ہے۔ یعنی جو حضرات افراط اور تفریط میں مبتلا ہیں، جو لوگ حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، غلو کر جاتے ہیں، اس رات کی اہمیت اور فضیلت کو واجب اور فرض کے درجے میں گردانتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی مخالفت میں اس کا سرے سے ہی انکار کر دیا جائے، جبکہ اتنی روایتیں موجود ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے، اس کی تقریباً 7 مطابعات موجود ہیں، شواہد موجود ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے اگرچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب ضعیف ہیں، روایتیں ہیں، یہ ٹھیک ہے، تو ہم کم سے کم سنت نہیں ثابت کرتے کہ سنت نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے اور انفرادی اہتمام کو بھی ناجائز قرار دینا، اجتماعیت ٹھیک ہے، بہتر نہیں ہے ہم کہیں کہ اجتماعی اعمال نہ کیے جائیں، لیکن انفرادی اعمال تو کیے جا سکتے ہیں، استحباب کے درجے میں تو رکھا جا سکتا ہے۔ اس کو بالکل بے بنیاد اور بے اصل قرار دینا میری سمجھ سے بہتر نہیں ہے۔ لہذا میں وہ تمام محدثین جنہوں نے ان روایات پر کلام کیا ہے اور ان روایات کو ضعیف قرار دیا ہے، کمزور قرار دیا ہے، اور خود معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی مطابعات تو 7 موجود ہیں، 10 صحابہ سے اس کے سلسلے کی روایات آئی ہیں۔ اسی وجہ سے وہ لوگ جو بہت متساہل اور متسارع قرار دیے جاتے ہیں حدیثوں کو کمزور قرار دینے کے سلسلے میں، ان کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ان روایات کو بالکل نظر انداز کر کے اور اس کو بالکل متروک قرار دے۔ لہذا علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ جو ایک طبقے کے نزدیک بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، لیکن جب بات یہاں پہ آئی تو ان کی بات کو بھی نکار دیا جاتا ہے کہ نہیں، ان کی بات کو بھی نکار دیا جاتا ہے اور کہ وہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، جبکہ وہ اس کے سلسلے میں اتنی بڑی بات کہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے تمام روایات کا استقصا کیا اور پایا کہ یہ روایات کی کوئی نہ کوئی اصل موجود ہے۔ جملۃ القول، انہوں کا جو لفظ ہے میں اس کو نقل کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جملۃ القول ان الحدیث بمجموع هذه الطرق صحیح بلا ریب وصحۃ ثبت باقل منها وصحۃ تثبت باقل منها عددا فانما اولى من قبل التسرع وعدم وسع الجهد لتتبع الطرق على هذا النحو الذي بين يديه۔ کہ جو ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان تمام روایات کی جو طرق ہیں اور وہ تمام کے تمام بلا شک صحیح ہیں، درست ہیں، اور ان سے کم سے صحت ثابت ہو جاتی ہے کہ جائے کہ اس کی تو تعداد بہت زیادہ ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بعض لوگ اس میں بہت زیادہ سبقت کرتے ہیں اور بلا اپنے آپ کو تھکائے مشقت میں پڑے ان روایات کو بالکل ہی واہی اور کمزور قرار دیتے ہیں۔ یہ بات بہتر نہیں ہے، یہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے قول۔ اب جو شخص روایات کے سلسلے میں مشہور ہے کہ وہ بہت زیادہ ضعیف قرار دینے والا، موضوع قرار دینے والا ہے، اس آدمی کو بھی ہمت نہیں ہوئی کہ ان روایات کو اور ان کی مطابقت اور شواہد کو دیکھتے ہوئے ان کو کمزور قرار دے۔ لہذا علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ شب برات اور نصف شعبان کی رات کی روایات کو ایک درجہ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی کو اصل موجود ہے، اس کو بالکل بھی کنڈم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ وہ تو صحیح کے درجے تک لے جاتے ہیں۔ صحیح کے درجے تک نہیں لے جا سکتے تو کم سے کم اس کو حسن کے درجے تک تو لے کر جایا ہی جا سکتا ہے۔ ان روایات کی کمزوری کے باوجود جن لوگوں نے ان روایات پر تنقید کی ہے، خود انہوں نے ہی ان روایات کو ایک درجہ دیا ہے اور ان کی اصلیت کی وہ قائل ہیں۔ لہذا الموسوعۃ الفقہیہ کے اندر اس رات کی فضیلت کے سلسلے میں ایک جو جملہ نقل کیا گیا ہے وہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ذهب جمهور الفقهاء الى ندب احیاء لیلۃ النصف من شعبان لقول علیہ الصلاۃ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کی وجہ سے جمہور فقہاء یہ بات کے قائل ہیں کہ نصف شعبان کی رات کے اندر شب گزاری کی جائے۔ علامہ حیثمی
جنہوں نے اس کی روایات پر کئی روایات پر تنقید کی ہیں اور ان کی راویوں کو مدلس اور ضعیف قرار دیا ہے، خود ان کا یہ کہنا ہے کہ ان لہذه الليلة فضلا وانه يقع فيها مغفرة مخصوصة واستجابة مخصوصة ومن ثم قال الشافعي رحمه الله ان الدعاء يستجاب فيها۔ کہ علامہ ہیثمی کہتے ہیں کہ اس رات کی ایک فضیلت ہے اور اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، مخصوص رات ہے یہ۔ اسی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ جو ہے دعا اس کے اندر کرنی چاہیے خصوصیت کے تحت، اس لیے کہ اس رات میں دعا قبول کی جاتی ہے۔ اسی طرح ابن حاج مالکی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ان کی روایات پر بہت زیادہ بحث و مباحثہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بحث و مباحثہ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ لا شک انہا لیلۃ مبارکۃ عظیمۃ القدر عند اللہ تعالی، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ رات بہت ہی فضیلت اور عظمت والی ہے اللہ کے نزدیک، لہذا اس رات کا احترام کرنا چاہیے اور اس رات میں عبادت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اسی طرح ایک بڑا نام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم شخصیت ہے جس کا یہ طبقہ بہت زیادہ نام لیوا ہے۔ انہوں نے بھی جو ہے ان روایات کو دیکھ کر اس بات کے وہ بھی قائل ہیں کہ اس کی رات میں عبادات اور اس کی کوئی اصل موجود ہے، اس کی رات میں عبادت کرنی چاہیے۔ اما لیلۃ النصف من شعبان ففیها فضل وکان السلف من یصلی فیہا۔ الفتاوی الکبریٰ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ لیلۃ نصف شعبان کی جو رات ہے اس کی ایک فضیلت ہے، اس کی اہمیت ہے، اور سلف میں سے بہت سے لوگ ہیں جو اس رات میں عبادت گزاری کرتے ہیں۔ اسی طرح علامہ عبد الرحمن مبارک پوری صاحب تحفۃ الاحوذی الحدیث حضرات کے بہت بڑے عالم شمار کیے جاتے ہیں، وہ بھی اس بات کی جسارت نہیں کر سکے کہ ان روایات کو دیکھتے ہوئے بالکل بھی انہیں کنڈم قرار دیں، کمزور قرار دیں اور ان کو کوئی اہمیت ہی نہ دیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ انه قد ورد في فضيلة ليلة النصف من شعبان عدة احاديث يدل على ان لها اصلا۔ تحفۃ الاحوذی کتاب الصوم کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ نصف شعبان کی فضیلت میں، نصف شعبان کی رات کی فضیلت میں بہت ساری روایات موجود ہیں اور جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اس رات کی اصل موجود ہے، لہذا اس کو بے اصل قرار دینا یہ بہت بے باکی کی بات ہے۔ اسی طرح ایک بہت بڑے غیر مقلد عالم ابو الحسن عبید اللہ بن محمد عبدالسلام مبارک پوری ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب مرآۃ المفاتیح اس کے اندر جو ہے اس کی بات انہوں نے کہی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ورد فی فضیلۃ لیلۃ النصف من شعبان احادیث اخرى، کہ اس کی فضیلت میں بہت سی دوسری روایات بھی موجود ہیں، لہذا یہ کہنا کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے یہ بہت ہی بڑی بات ہے، بسارت کی بات ہے۔ اسی طرح ماضی قریب کے بہت ہی مشہور عالم دین شیخ محمد بن صالح بن محمد العثیمین، جو ماضی قریب کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے بھی اس کی فضیلت کے بارے میں مجموع الفتاوی کے اندر روایات نقل کی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان روایات کی اصل موجود ہے اور وہ بھی اس کی فضیلت کے قائل ہیں۔ مجموع الفتاوی اور رسائل ابن عثیمین اس میں دیکھ لیا جائے، اس کے اندر وہ بھی اس بات کے قائل ہیں۔ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت کے اندر جو روایات ہیں وہ بہت زیادہ ضعیف تو نہیں کہہ سکتے، ضعیف ہیں، لیکن یہ تمام محدثین کا اتفاق ہے اس بات پر کہ ضعیف احادیث فضائل کے باب میں مقبول ہوتی ہیں، ان کو بے اصل نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اس لیے جو طبقہ اس بات کا قائل ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، خود ان کے بڑے بڑے علماء اور وہ حضرات جو بہت کڑی نگاہ اور کڑی تنقید روایتوں پر کرتے ہیں، وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اس رات کی اصل موجود ہے، اس کو بے اصل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اب ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیے، ان دونوں طبقوں کو سامنے رکھیے اور ایک معتدل رائے رکھیے کہ اس رات کی اصل موجود ہے، انفرادی طور پر اس رات میں عبادت کرنی چاہیے، انفرادی طور پر اس رات کو اللہ کی نعمت سمجھ کر اس کے اندر عبادت کو انجام دینا چاہیے، اور دوسری چیز ان تمام خرافات سے بچنا چاہیے
کھانے پینے کی کثرت اور انہی میں پڑ جانے سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ بات بھی آئی ہے کہ شیعہ حضرات بھی اس رات میں بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں یہ بات آئی ہے کہ اس رات میں حضرت امام غائب تشریف لائیں گے، اس رات میں پیدا ہوئے ہیں، اسی رات میں تشریف لائیں گے، اور جب تشریف لائیں گے تو ابو بکر و عمر کو، حضرت عائشہ کو ان کی قبروں سے نکال کر اور انہیں سزا دیں گے، اور اس خوشی میں، ان کی پیدائش کی خوشی میں اور اس نظریے کی خوشی میں کہ وہ صحابہ کو سزا دیں گے، وہ لوگ خوشیاں مناتے ہیں، مٹھائیاں بناتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں اس رات میں۔ اس وجہ سے بھی ایک طبقے کے اندر وہ تمام برائیاں در آئیں، جیسے محرم کے سلسلے کی برائیاں در آئیں، رجب کے کنڈوں کی برائیاں در آئیں، تو یہ طبقہ بھی شیعوں کی نقالی کر کے اس میں بہت زیادہ غلو کر جاتا ہے، اور ایک طبقہ روایات، کمزور روایات کی بنیاد پر، ضعیف روایات کی بنیاد پر، جو کہ کم سے کم حسن تک پہنچتی ہے بقول علامہ البانی، اور وہ ان کو بالکل ہی بے اصل قرار دیتا ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے، معتدل رائے یہی ہے کہ اس کی اصل مانی جائے، اس کو انفرادی عبادت کے لیے اللہ کا ایک عطیہ، اللہ کی ایک نعمت شمار کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔